أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بحمد اللہ اج سورہ انعام دی ابتدائی آیت اللہ دی توفیق نال شروع کر رہے ہیں. پیچھے سورہ مائدہ گزری ہے. اس دے اندر تمام مضامین بیان کرنے دے بعد آخری آیت ہے للہ ملک السماوات والارض. خلاصہ فرمایا کہ ساری کائنات دے اندر بادشاہی صرف ایک اللہ دی ہے. اس سورت دی ابتدا دے اندر اللہ نے فرمایا ہے الحمدللہ کہ سب کمالات دا مالک ایک اللہ ہے. اس دی پھر اللہ نے دلیل پیش فرمائی ہے کہ میں ہی سب کمالات دا مالک کیوں ہاں. الذی خلق السماوات والارض، کہ اس جہان نو وجود دے اندر لے آون والا میرے تو علاوہ اور کوئی نہیں ہے. یعنی کل آدم چو وجود دے اندر لے آونا اے صرف میں اللہ دا کمال ہے. لہذا زمین و آسمان دا ذکر فرما کے اللہ نے اپنا ایک کمال ثابت فرمایا. جداں ساری کائنات اور اس جہان نو وجود میں دیون والا تو اس وجود دی ہر ضرورت دا علم بھی میں رکھڑ والا.
جداں اس دی ہر ضرورت دا علم بھی میرے پاس ہے تو یقیناً پھر اس دی ہر ضرورت نو پورا کرنے والا کمال بھی میرا ہے۔ تو اللہ کریم نے اس سورہ انعام دے اندر خصوصاً 4 مسائل بیان فرمائے، الوہیت دا، رسالت دا، معاد دا اور منکرین معاد دا انجام اللہ نے بیان فرمایا۔ تو اس سورت دی ابتدا ان اللہ نے مسئلہ توحید سمجھایا، کہ کسی چیز دا وجود ہی نہ ہوئے اس نو نئے سرے تو وجود دے اندر لے آونا اے میں رب دا ہی کمال ہے۔ اتھے لفظ بولیا ہے خالقہ، ایک تو اے ذہن دے اندر رکھو کہ جتھے بھی لفظ خالقہ یا یخلقو یا پھر خلقہ یا پھر یخلقون، ایسے الفاظ جتھے بھی قرآن نے استعمال فرمائے ہیں اس دا معنی بناون والا نہیں، اس دا معنی اے ہوندا ہے نئے سرے تو پیدا کرنے والا۔ جتھے لفظ بولیا جائے بنانے والا، اتھے پھر تھوڑا جیا اشتباہ پیدا ہوتا ہے کہ مٹیریل کسے دیتا ہے اور اس وجود نو بنایا رب نے ہے، مگر تخلیق دا معنی اے ہوندا ہے کہ اے او ذات ہے جس نے مٹیریل بھی خود تیار کیتا ہے تے اس دا وجود بھی خود تیار فرمایا۔ خلق السماوات والارض، اسے واسطے جداں لفظ خالق دا غیر اللہ تے استعمال ہویا قرآن پاک نے فرمایا ہے، اس تو مراد اے ہے کہ مٹیریل تو میرا ہے مگر لن یخلقوا ذبابا، مکھی بنی ہوئی ہے کہ نہیں ہے؟ تو یعنی اس دا وجود پہلے بھی ہے، اس دا مٹیریل پہلے بھی موجود ہے، مگر اس کے باوجود اللہ فرماتا ہے مٹیریل بھاویں میرا بھی ہوئے تو بھی لن یخلقو، کوئی میری بنائی ہوئی مکھی نو ویک کے بھی بناون دی طاقت نہیں رکھتا۔ جدا اس لفظ خالق دا استعمال اللہ دے کمالات اور صفات تے استعمال ہوندا ہے تو اس وقت معنی اے ہوندا ہے کہ ایک چیز دے وجود نو نئے سرے تو تخلیق کرنے والی ذات کون ہے؟ ایک اللہ دی۔ خلق السماوات والارض۔ دوسرا یہ ہے آسمان تے اللہ نے جمع دا لفظ فرمایا، سماوات، سما نہیں صرف فرمایا، اگو والارض اتھے جمع دا لفظ نہیں ہے۔ اس دی وجہ یہ ہے
کہ جڑے 7 آسمان ہیں انہاں دے اندر اللہ نے مختلف ادوار رکھے ہیں، مگر زمین چاہے 7 زمیناں بھی کیوں نہیں ہیں، انہاں دی رنگت تے انہاں دا وجود رب نے ہکو ہی رکھے۔ تو خیر بہرحال اللہ نے فرمایا زمین و آسمان میں رب نے تخلیق فرمائے، لہذا اور اس جہان دے اندر اگر با کمال ہستی دا حکم چل سی تو صرف ایک اللہ دا چل سی، چونکہ پچھلی سورت دی آخری آیت جو فرمایا ہے للہ ملک السماوات والارض، اتھے ہے خلق السماوات والارض۔ کسے جگہ تے اللہ فرماتا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، مطلب یہ ہے کہ جدا اس وجود دا خالق میں ہاں تو اس تے حکومت بھی چل سی تو کہیں دی ایک اللہ۔ پھر اگو مثال ہے دیتی ہے وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ، اسا اس جہان دے اندر اندھیرے، تاریکیاں، ظلمات، اے جہان نیرے اندھیرے دے اندر گھریا ہویا آئی، اس دے اندھیرے مٹاوڑ واسطے اسا ایک نور نو منتخب فرمایا، روشنی نو۔ اللہ دے قرآن نے کئی مقامات تے اپنے کمالات دی دلیل اور ثبوت واسطے لیل و نہار نو بھی پیش فرمایا کہ میں رب نے تواڈے واسطے رات بھی بنائی تے دن بھی بنایا، رات وچ اندھیرا ہوندا ہے تے دن وچ روشنی ہوندی ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ جیویں ساری دی ساری کائنات نو روشن کرنے واسطے سورج نو میں اللہ نے بنایا ہے، اسی طرح تواڈی زندگی دے اندھیرے مٹاوڑ واسطے میں رب نے دنیا تے نور نبوت دا سورج چڑھایا ہے۔ او ہی جہان دے اندھیرے مٹاوڑ واسطے، اے آیا تواڈے اندھیرے مٹاوڑ واسطے۔ اور اسے واسطے قرآن پاک دے اندر جا بجا رب نے قرآن نو نور دے لفظ نال ذکر فرمایا، انا انزلنا الیکم نورا مبینا، اسا اس قرآن پاک نو تواڈے واسطے کھلم کھلا روشن ایک ڈیوا بنایا ہے، جس دے آون نال اسا دنیا دے سارے اندھیرے مٹا دیتے ہیں۔ پہلے ظلمت دا ذکر فرمایا تے پیچھے نور دا ذکر فرمایا، وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ۔ او دی وجہ یہ ہے کہ بندہ روشنی چ بیٹھا ہوئے تو یکدم بجلی چلی جاوے تو بڑا افسوس لگتا ہے، بڑا پریشان ہوتا ہے، تے جے پہلے اندھیرے چ پے ہوئے تو یکدم روشنی آ جاوے بندے دی طبیعت حشاش بشاش ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماندا پیا ہے کہ تسا شرک اور کفر اور ضلالت و غوایت دے اندھیرے دے اندر گھرے پے ہے، تانوں کوئی رستہ نظر نہیں آندا پیا، تو یکدم آ کے
نور نبوت دا چمکار ظاہر کیتا ہے تو میرے محمد الرسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس واسطے جنہاں لوگاں نے اپنی زندگی دے اندھیرے مٹاون واسطے منصب نبوت نو کافی سمجھیا ہے، انہاں لوگاں نے تو بڑیاں خوشیاں محسوس کیتیاں کہ شکر ہے اللہ نے محمد معصوم جیسا پیغمبر نصیب فرمایا اور اس نے قلب اطہرت نزول قرآن فرمایا ہے۔ اے روشنی پھیلائندہ ویندہ ہے جس دے ذریعے ساری زندگی دے سارے اندھیرے انو اللہ نے مٹا چھوڑیا ہے۔ تو معلوم ہویا اگر کوئی بندہ کسے اندھیرے دے اندر مبتلا ہے تو اس دا اندھیرا مٹاون واسطے اللہ نے قرآن پاک نو نازل فرما دیتا ہے۔ اندھیرا اس وقت ہی ہوتا ہے جس وقت بندے نو حقیقت سامنے ظاہر نظر نہ آندی پئی ہو تو اندھیرا ہی ہوتا ہے نا۔ جیڑی چیز ایک صاف روز روشن طرح واضح ہوئے وہ اندھیرے چ نہیں ہوندی۔ بندہ کدو اندھیرے دے اندر مبتلا ہوتا ہے جس وقت انہوں حقیقت سامنے ظاہر نظر نہ آوے۔ کیوں نہ آوے؟ انہوں پردے آ گئے او دی اکھی دے سامنے، او سندا راندا ہائی کہ نہیں یار اے کرنی والیاں سرکاراں بھی جو مرضی آوین کر سکدے ہن، پٹھے نو سدھا تے سدھے نو پٹھا چا کریں، بیٹی نو بیٹا تے بیٹے نو بیٹی چ بناویں۔ تو اے دھندلاہٹ اندھیرے دے اندر جدا مبتلا ہویا یار ہن حقیقت نہیں پہ پتہ لگدا کہ اصل بادشاہ کون ہے، حقیقت نہیں ظاہر ہو رہی کہ میری زندگی دی ایک ایک حرکت تے فیصلے کرنے والا کون ہے۔ اللہ فرماندا ہے جے اگر اس اندھیرے دے اندر مبتلا ہے تو میں رب دے قرآن والے نور دی لائٹ مار تینوں ہر شے میں اللہ کھول کے واضح تیرے سامنے کر چھوڑے سا۔ وجعل الظلمات والنور، اندھیریاں نو مٹاون واسطے رب نے سونے محمد دے سونے دل دتے نور قرآن نازل فرمایا۔ تا اگو اللہ نے شکوہ فرمایا ہے کہ تواڈے اندھیرے مٹاون واسطے میں اللہ نے قرآن دی صورت چ نور بھی دیتا ہے۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی کافراں دی حالت ویکھو کہ میں شہنشاہ، میں خالق حقیقی تے مخلوق جنہاں نو فرق ہی نہیں پیا نظر آندا، انہاں نو اجے تک بھی نہیں پتہ چلیا کہ ذرہ ذرہ کائنات نو اپنی مرضی نال وجود وچ لے آون والا کون ہے؟ ایک اللہ دی ذات۔ ثم الذین کفروا، پھر بھی نہ کافراں دی حالت ویکھو، یعدلون، انہاں نو اج تک نہیں پتہ چلیا کہ خالق کون ہے تے مخلوق کون ہے۔ اللہ فرماتا ہے انسان نو بناون تو پہلے میں اللہ زمین و آسمان بنائے، انسان دی تخلیق تو بھی پہلے، انسان تو بعد وچ پیا بڑھدا ہے۔ اس جہان نو میں اللہ نے پہلے بنایا ہے، پھر اس دے بعد انسان دی تخلیق ہوئی ہے۔ تو انسان نو سوچنا اے چاہیے ہے کہ میں ہم ہی کوئی نہ ایک غلیظ تے گندا پلیت ترک ہویا قطرہ جیڑا کپڑے تے لگ جاوے او کپڑا ہی، بندہ اتنا پلیت ہو ویندا ہے کہ اللہ فرماتا خبردار بھاویں تو حاجی ہیں، مولوی ہیں، پیر ہیں، قاضی ہیں، وڈا ہیں، چھوٹا ہے، جے تھوڑی پاک نہ ہوئے میرے گھر وچ لات نہ رکھے۔ اس گندے قطرے نو یصورکم فی الارحام،
ایک پانی دے گندے قطرے تے یصورکم، میں اللہ تیری تصویر بنائی ہے۔ دنیا دا کوئی کاریگر مینوں وکھاؤ جا جیڑا اج تک کوئی انج دا پیدا ہویا ہوئے جیڑا پانی تے بہ کے نقشے تیار کرے؟ کوئی ہے ایسا کاریگر جیڑا پانی تے بہ کے کوئی نقشے بنائے، صورتیں بنائے؟ اللہ فرماتا ہے میں تیری شکل و صورت پانی تے بنائی ہے، تے پھر جدہ میں بناویں لگا میں کہیں کولوں سپورٹ نہیں لئی، کسے نو اے نہیں آکھیا یار مینوں کو نقشہ بنا کے دیو جو میں بندے نو کیڑی صورت وچ بناواں۔ اللہ فرماندا ہے فی ای صورت ما شاء رکبک، تیری شکل و صورت بھی میں اونج ڈھانچ دیتی ہے جویں تیری صورت میں اللہ نو اچھی لگی ہے، تیری صورت بھی میں اللہ نے اپنی پسند کے مطابق بنائی ہے۔ پانی دوتے اگر بندہ انہیں انگلیاں پھیری رکھے تاوی پانی دیاں لہرہ اس نقشے نو مٹا دے دیا، ڈنگیاں پھڑیاں کر دے دیا، بے ترتیبہ ہو جاندہ ہے۔ مگر تینوں میں پانی تے بنایا فسواکا فعادلک، بالکل صاف ستھرا سدھا برابر ترتیب نال بنایا ہے، اتھے تیرا عضو جوڑیا ہے، جتھے تیرے حسن وجود نو ڈھک دیا۔ میں تیریاں اکھی ناک دے تلے چ لیندا تو ہر وقت اس لمب نال تیریاں اکھی بھریاں ہی رہ جاوے نا، نزلہ تینوں لگے ہاں تو پھر تینوں اکھ تکن دا ہوش کوئی نہ رویا۔ میں اتے رکھیاں تے پھر منہ ایندا دیتا ہے کہ اتو اسا دو چھپر بڑھا دیتے ہیں، بھئی ہر ویلے تیرا منہ نہ پٹے رہ جاوے جو ہر بلا تیرے منہ چ وڑدی رہ جائے۔ اس چھپر نو اس لے کھولیں جس وقت کھولن دا حکم میں رب دا قرآن دے وے۔ اس واسطے بطور دلیل دے اللہ نے سورہ بلد دے اندر فرمایا ہے الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ پورے وجود چو اللہ نے خصوصی جڑیاں نعمتاں فرمائیاں او ترائے دا ذکر فرمایا ہے۔ تینوں دو اکھی دیتی ہیں، تینوں زبان دیتی ہے، مگر زبان نو بہر کڈیا نہیں، انہوں اندر محفوظ رکھے ہے۔ اگو تیرے بطری دند رکھے ہیں، او دے باہرو تینوں دو ہونٹ دیتے ہیں۔ او سمجھیں دے بیٹھے ہو، دو اکھی دیتی ہیں، زبان دیتی ہے دنداں دے اندر رکھن واسطے کہ اگر انجے اس نو استعمال کی تو ہی ساری مرضی تو بغیر تو اگو کاپے کھلوتے نہیں ہو دند لگ سن زبان ٹکی ویسی آ۔ سوچ سمجھ کے زبان نو استعمال کریں۔ اتو اسا دو پہرے دار اے ہوٹھ رکھے ہیں، جب تک اے نہ ہوویں تیری زبان تے کلام تے گفتگو دے اندر فصاحت کوئی نہیں، بے ترتیب لفظ بولے سے کہنو سمجھ آسن تے کہنو نہ آسن۔ اللہ فرماتا ہے اگر اپنی ساری زندگی نو ساری بلیات تو محفوظ رکھنا تو انہاں نعمتاں نو میرے محمد دے دل تے آون والے قرآن تے استعمال کر۔ اور پھر کمال ہے کہ دو اکھی، دو ہوٹھ، مگر وچالے دے وچ زبان ایک کھڑی کیتی ہے۔ تو تسا آپ آدھے ہو بندہ وہ ہوندا جیندی ہکا زبان ہوئے، انجھے نہیں آدھے جڑا دو زبان نال ہوئے تو بندے دی لسٹ وچ نہیں لکھیا ویندا، جیندی زبان ایک ہوئے۔ اللہ فرماندا ہے جویں بندے ہون واسطے ایک زبان دا ضروری ہے،
انجے مسلمان بن کے وکھاون واسطے میں رب دے ایک قرآن دا ہو بڑا ضروری ہے. اس تے اگر چلتا راسے تو تیری زندگی دے سارے اندھیرے بٹائی سی تو میں رب دا قرآن بٹائی سی. اس واسطے تسا آپ دیو پہلے تولو پھر بولو. پہلے کیا کرو اس نو تولو سوچو. ہن اکھی تا رب نے مجھ نو ہی دو دیتی ہیں, کتے نو ہی اللہ نے اکھی وہ دو ہی ہیں نا. بھیڑاں تے بکریاں دی اکھی بھی دو ہیں تے انسان دیاں بھی, مگر اللہ نے انسان دیاں دو اکھی نو سپیشل قرآن وچ کیوں بیان فرمایا؟ اکھی تا ساریاں مخلوقات دیاں دو دو ہیں, انسان دیاں دو اکھی اللہ نے کیوں ذکر فرمایا؟ او دی وجہ اے ہے کہ انسان دی اکھ دے اتے او دی پشت سمجھو, یعنی اے وجود اکھ دا او دے اتے اللہ نے انسان دے عقل تے دماغ نو سوار فرمایا. اے دے اتے کیڑی چیز ہے؟ عقل. مجھ عقل ہے, اس سے کوئی سوچ فہم کو سمجھ ہے اس سے. اس وجہ تو اللہ نے انسان دیاں دو اکھی تا ذکر فرمائی کہ حیوان تے انسان چو فرق ظاہر کیتا ہے کہ انسان دی اکھی تے رب نے عقل تے دماغ نو سوار کر دیتا ہے. اے پہلے سچیندہ ہے تے پھر بلیندہ ہے. تے جانور بغیر سوچے سمجھے تے اس دے عقل اور دماغ تے پھر اللہ نے سوار کیتا ہے تا سوڑے محمد دی سوڑی سیرت رو کیتا ہے. اسے واسطے قرآن نے فرمایا من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی. جڑا اتھے دنیا تے انہا بن کے رہا او قیامت والے دن بھی اندھا ہو کے اٹھایا جاوڑا ہے. ہن تسا سارے انے بیٹھے ہیں, سجاکھے ہیں, تو اتھے اندھا ہون دا کیا مطلب ہے؟ کہ اس انہا اکھی دوتے سوار ہوئے ہوئے دل تے دماغ نو استعمال نہیں کیتا. خیر بہرحال ایک لمبا موضوع ہے. اللہ نے مختصراً فرما دیتا وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ. تھوڑی زندگی دے ہر اندھیرے دا اگر روشن چراغ بنے ہے تو رب دا قرآن بڑھ گیا ہے. ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ. پھر کافراں تے مشرکین دی اے حالت ہے کہ اللہ دے اتنے وسیع کمالات دے باوجود پھر بھی انہوں اج تک خالق اور مخلوق دے درمیان امتیاز اور فرق دا پتہ نہیں چلے. والذی خلقکم من طین. میں رب دا کمال ہے. خلقکم توانو نئے سرے تو مٹی چو تخلیق فرمایا ہے. اتھے لفظ من طین دوسرے مقام تے غالباً 4-5 مقامات تے رب دے قرآن نے اتھے فرمایا سلالت من طین. اسا انسان نو نچوڑی ہوئی مٹی وچوں بنایا ہے. سلالہ دا مانا نپیڑی ہوئی جس دا عرق نکلے ہویا ہو. عام طور تے دا مانا یہ کیتا جاندہ ہے چکنی مٹی. چکنی مٹی جان دے ہو وہ لیسدار ہوندی ہے, مگر چکنی مٹی دی گل نہیں ہے. سلالتن او مٹی جڑی مٹی دا میں رب نے عرق کٹ کے بندے نو بنایا ہے. اے اللہ ہی جاندہ ہے کہ اس نے کیوں جئی مشین عرق کٹھن والی لائیے. اللہ تا اتنا فرماندہ ہے کہ میں انسان دے وجود نو مٹی دے عرق وچوں بنایا ہے.
حالانکہ انسان دے وجود دے اندر صرف مٹی نہیں آئے، پانی بھی مکس آئے، ہوا بھی مکس آئے، اگ بھی مکس آئے، مگر وقت بھی اللہ نے ذکر مٹی دا فرمایا ہے۔ او دی وجہ اے کہ باقی ترائے اجزاء نالوں انسان دے وجود دے اندر مٹی دا وجود غالب ہے۔ گل دی سمجھ آندی پئی نہیں؟ چلو انچا سمجھائیے، پانی وچ رلے ہے ادھی بالٹی تے مٹی ان 2 بالٹیاں، تو پھر غالب کیڑا مٹیریل ہویا؟ اے جڑا سان ہے نا جنہاں نو بھئی یہ ناری مخلوق ہے، او دا اے مطلب نہیں جو جنہ دے وچ مڈوں مٹی والا عنصر بھی نہیں ہے، نہیں ہے، انہاں وچ بھی مٹی ہوندی ہے، انہاں وچ بھی پانی ہوندا ہے، انہاں وچ بھی ہوا ہوندی ہے، مگر غالب مٹیریل اگ دا ہوندا ہے، غالب مٹیریل اگ دا ہوندا ہے۔ لہذا اللہ فرماتا سلالت من طین، اساں مٹی وچوں انسان نو بنایا ہے، ثم قضا اجلا، پھر میں اللہ کریم نے او دے وجود نو تخلیق کرن دے بعد او دے دنیا تے رہن دا وقت بھی مقرر فرما چھوڑیا ہے۔ ثم قضا اجلا، جڑا میں رب نے فیصلہ فرما دیتا ہے کہ اس نے کالا بننا ہے یا گورا بننا ہے، اس نے جوان ہونا ہے یا بچپن چ مر جانا ہے، اس بڑھڑا ہونا ہے 100 سال دا ہونا ہے یا نہیں ہونا، ایدی اگو اولاد ہونی ہے یا نہیں ہونی۔ ثم قضا اجلا، والا ہر بندے دا دنیا تے ران دا وقت بھی فکس کرنے والا کون ہے؟ والا اگو اللہ فرماندا اجل مسمن عندو، ول او دا مرن دے بعد دن قیامت دے اٹھاون دا، یعنی دن قیامت دا بھی علم رکھن والا کون ہے؟ ثم انتم تمترون، اتنیاں گلاں واضح طور تے میں اللہ نے قرآن چ بیان کر دیتیاں ہیں۔ اجا بھی تو آکھے کہ مینوں شک مردے سن دین یا نہیں سن دے، اجا بھی تو آکھے مینوں شک کہ اللہ موت دیندا یا نہیں دیندا، اجا بھی تو آکھے مینوں شک پیر بھی پتر دے دین تے اللہ بھی دیندا ہے، اجا بھی تو آکھے مینوں شک اللہ بھی مشکل کشائے تے علی بھی مشکل کشائے۔ اللہ فرماتا ثم انتم تمترون، جدا ہر انسان دی موت والا وقت بھی میرے ہاتھ چ تے موئے ہوئے نو اٹھاون والا وقت بھی میرے ہاتھ دے اندر ہے، جدا ذرہ ذرہ کائنات میرے ہاتھ دے اندر موجود ہے۔ ہن تے تینوں من لونا چاہیے کہ سارے کمالات دا مالک کون ہے؟ اے منے سے تو تینوں پتہ لگ سی الحمدللہ، سارے کمالات دا مالک قرآن دی کو سمجھ آندی پئی نے؟ لہذا اللہ فرماتا ہے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، اے زمین و آسمان دا مٹیریل بھی میں بنایا ہے تے ول انہاں دے وجود نو بھی لے آون والا کون ہے؟ جدا میں کہیں کولوں مشورے نہیں لیا، کہیں کولوں سپورٹ بھی نہیں لئی، کہیں دا کوئی مطالبہ نہیں چلے
بنایا بلکہ میں اپنی مرضی نال بنایا ہے. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور. اللہ فرماندا بار بار ویکھو غیر اللہ دے درباراں تے سجدے کرنے والے آ, بار بار ویکھ میرے بنائے ہوئے آسمان وال, مینوں چھوڑ کے تے مویاں دیاں قبراں تے جان والے آ, مینوں چھوڑ کے تے 14 تے 12 تے 5 تے 17 تے ہاڑے دیون والے آ. جے تینوں انج نہیں یقین آندا, جے تینوں مولویاں تے پیراں تے گدی نشیناں دی بات نہیں سمجھ آ رہی تب ویک فرج البصر, بار بار میرے آسمان وال ویک. جے کدوں تینوں سوراخ نظر آ جاوے, کدوں تینوں بھریا ہویا نظر آ جاوے, کدوں تینوں زنگ لگا ہویا میرا آسمان نظر آ جائے تا یقیناً میری بادشاہی دا انکار کر دے وے. مگر ساری زندگی جے ویٹھا رہ جائے فن قلبو تیریاں نظراں جداں وی ہٹ سن تا تینوں ملامت کرنے والی آنی ال, تینوں میری بنائی ہوئی چیز دے اندر کوئی نقص نظر نہیں آونا. جے اس دے اندر کوئی نہیں وڑ سکیا, جے اس دے اتے کہیں دا اثر نہیں چلیا, جے اس دے اتے کہیں دے حکم تے بادشاہی نہیں چلی تو تینوں مننا چاہیے دا ہے جڑا زمین و آسمان تے کہیں دی حکومت نہیں چل دی. انجے تیرے اس وجود تے بھی حکومت چلاون والا کون ہے, تیری ہر ضرورت نو پورا کرن والا کون ہے, تیرے دل دے شرک تے کفر تے ضلالت و غوایت رسومات تے بدعت تے اندھیرے جے مٹڑے گیا اس مٹاون والا نور بن کے آیا ہے تا صرف میں رب دا قرآن آیا ہے. اللہ فرماتا فرج البصر ہل ترا, بار بار ویکھ ہل ترا, تینوں کدی نظر آیا کدے سوراخ ہویا کھلوتا ہوئے من فطور, کوئی قصور تینوں اس دی بناوٹ چ نظر آیا ہی. الیک البصر خاسئا, جدئی ویکسے تے نا امید تے مایوس ہو کے تیریاں نظرہ لوٹ سن, تینوں کدی بھی رب دی تخلیق چ عیب نظر نہ آسے. بندہ اسے واسطے قرآن اللہ نے 3 قسم دے دلائل بیان فرمائے. کتنے قسم دے؟ ہر طریقہ اپنایا ہے تاکہ بندے دے دل دے اندھیرے دور ہوئیں تے توحید اللہ نور پیدا ہو جائے. اللہ دا قرآن فرماندا ہے خلق السماوات والارض, زمین و آسمان پیدا کرن والا کون ہے؟ اتھے فرمایا خلق, دوے مقام تے قرآن پاک چاندہ ہے بدیع السماوات والارض. بدعت دا معنی ہوندا ہے نوی چیز دا ایجاد ہو جیڑی اگے نہ ہوئے, نئے سرے تو جس چیز نو وجود چ لے آیا جاوے اسے نو بدعت آکھیا ویندا ہے نا. یعنی جیڑا دین میرے محمد دی سنت چ ہے اوتے ہے, ہن جیڑا دین بنا کے نوی چیز گھڑے سی تو اسے نو کے عقیدہ ہے. اللہ فرماندا ہے بدیع السماوات والارض, اس زمین و آسمان نو نویں سروں بناون والا کون ہے, پیدا کرنے والا کون ہے. تے پھر جد میں بنائی نا اذا قضى الله امرا فانما يقول له كن فيكون. جد میں کسے چیز دا فیصلہ فرماونا ہوئے مینوں کون بھی آکھن دی ضرورت. یہ جڑا کون اللہ نے فرمایا نا صرف تو مینوں سمجھاون واسطے فرمایا, ورنہ کون آکھنے چی دے رہے. یعنی یہ دا معنی ہے یقول لہو کن,
اللہ دا ماجا کو نہ آکھڑ دا ارادہ فرمائنا تے او چیز پہلے وجود آ ویندی ہے جدہ زمین و آسمان نو میں اللہ نے خود بنایا ہے اللہ الذی خلق سبع سماوات اللہ او ہے جس نے اپنے کمالہ نال 7 آسمان بنائے وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ یعنی آسمان جی میں 7 مِثْلَهُنَّ انہیں او دی مثل چ رب نے زمینہ بھی 7 بنایا ہے اللہ فرماندا ہے 7 آسمانہ وچ 7 زمینہ وچ ما بینہما نیند آندی پئی ہے دکان دا تھکا ہویا ہوندا ہے اینو سکون ہی تھاں ہی آ ملدا ہے اللہ فرماندا ما بینہما تے جڑا دوواں زمین و آسمان دے درمیانے انہاں نوں ہی بناون والا کون ہے آسماناں وچ وساون والا کون ہے زمیناں دے اُتے تے تلے تے تحت الثری تک وی وساون والا کون ہے بولو یار جتھے قرآن پاک دے اندر غیب دا لفظ آوے نا او بندیاں واسطے ہوندا ہے اللہ دیا نظریں تکائی شاہ غیب نہیں کوئی ہے وہ تو ہر پردے جو جاندہ ہے نا مگر جتھے بھی قرآن چ لفظ غیب آسی وہ مخلوق واسطے آتا ہے اللہ واسطے لہذا اللہ فرماندا ہے تحت الثری تک جڑی مخلوقات او جڑیاں تواڈیاں نظرائیں تا غائب مگر ہر پردے چو ویکھن والا کون ہے ہر پردے چو جان والا کون ہے اس واسطے پہلی شرط یہ رکھیے یؤمنون بالغیب مخلوق واسطے اے جڑی شے وی او دی اکھا تو او جالے تے اس گل دی حقیقت میرا محمد پہ سنائندا ہوئے او بھاویں تو اکھاں نال ڈٹھی وی کوئی نہیں تیرے اوتے فرض یؤمنون بالغیب بن دیکھے میرے محمد دی ہر بات تے ایمان لیا تو جنت نہیں ویکھی مگر محمد جو آکھیا ایمان لیا تو جہنم تا نہیں ویکھی مگر محمد جو قرآن نال دسیا ہے تو او دے تے ایمان لیا فرشتیاں دا ذکر ہویا قرآن نے فرمایا ہے تو تے میں فرشتے نہیں ویکھے مگر اللہ دا اس تے بھی ایمان لیا یعنی مطلب اے ہے یؤمنون بالغیب اے مومن مسلمان یعنی مخلوق جران والا بندہ او دی پہلی صفت اے کہ ایمان بالغیب لے آندا ہے مگر اللہ فرماتا خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن جڑی شے توڑیاں نظراں دے اگے نہیں ہے توڑا فرض اے ہے کہ اس تے بھی ایمان لے آؤ مگر ہر پردے دی حقیقت نو جانن والا کون ہے ہر پردے چو ویکھن والا کون ہے ہر پردے وچ رہن والے دی ضرورت نو پورا کرنے والا کون ہے او دی وجہ اے ہے کہ یتنزل الامر بینہن کیونکہ کائنات تے حکومت چل دیئے تو کہندی ہے بادشاہ تو کون ہے آمیر ہے تو کون ہے حاکم ہے تو کون ہے ان الحکم الا للہ ان الحکم الا للہ ذرہ
ذرہ کائنات حکم چلدا ہے تو کہندا چلدا ہے۔ اللہ فرماندا ہے کالے رنگ دا بدل ہوئے، کالے رنگ دی رات ہوئے تے کالے رنگ دا پتھر ہوئے تے کالے رنگ دی چونٹی دے تے چلدی پئی ہوئے، اس کالے رنگ دی چونٹی نو وی ویکھن والا کون ہے؟ اس کالے رنگ دی چونٹی دے پیراں دی آواز نو وی سنن والا کون ہے؟ کیونکہ یتنزل الامر بینہن، اس ساری کائنات دے اندر حکم تے امر تے اختیار تے بادشاہت چلاون والا تو کون ہے؟ اللہ فرماندا ہے میں اس وجہ تو ساری دنیا نو، ساری کائنات تے سارے جہان نو میں اپنی مٹھ چ رکھیا ہے، اپنے کنٹرول چ رکھیا ہے، کیونکہ دو کمال میرے اندر اور کہیں دے اندر نہیں پائے گئے۔ جڑا اللہ فرماتا الحمدللہ، سارے کمالات دا مالک کون ہے؟ اللہ فرماتا دو کمال تو انہوں دس دینے آئے۔ پہلا کمال میرا یہ ہے لِتَعْلَمُوا ان اللہ علی کل شیء قدیر، ذرہ ذرہ کائنات کنٹرول کرن والا کون ہے؟ ذرہ ذرہ کائنات قوت طاقت قدرت رکھن والا کون ہے؟ کوئی بھی میری طاقت تو بہر نہیں رہ سکتا، کوئی بھی میری مشیت قدرت تو بہر نہیں جا سکتا۔ دوسرا میں رب دا کمال ہے ان اللہ قد احاط بكل شيء علما، ذرہ ذرہ کائنات مکمل علم رکھن والا کون ہے؟ احاط بكل شيء علما، جتھے جتھے کئی شے پئیے وہ میرے علم وچ ہے۔ مگر ایک کمال کسے مخلوق وچ بولو ہے؟ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی کافر رب دی توحید نال ہوراں نوں ملائی پیا۔ اس واسطے سورت دے ابتدا دے اندر جڑے مسائل رب نے بیان کرنے ہوئے او دی ایک تمہید بیان کریندا ہے۔ ایک تمہید رب نے بیان فرمائی ہے کہ سب کمالات ایک اللہ دے، اس دے کمالات جو ہور کوئی شریک۔ الحمدللہ دے کئی معنی کیتے گئے کہ اچھی تعریف ہے ایک اللہ دی، یا ساریاں نعمتاں دے شکریہ دے لائق کون؟ اللہ۔ بہرحال مختصر دا معنی یہی ہے الحمدللہ سب کمالات دا مالک کون ہے؟ ایک اللہ ہے۔ اگر کسے نو ایک کمال دیتا ہے اس قرآن سناون دا تو یقینی گل ہے کمال میرا نہیں، اس کمال دا مالک کون ہے؟ بولو یہ سارے کمالات دا مالک کون ہے؟ ایک اللہ دی ذات ہے۔ میں آج الحمدللہ دا معنی او کیتا ہے جڑا خود حضرت علامہ احمد سعید خان رحمت اللہ علیہ فرمائی دے۔ مفسرین جو بھی لکھیا ہے انہوں نے بھی بہتر لکھیا ہے، اچھا لکھیا ہے، مگر انہوں نے فرمایا الحمدللہ کیڑیاں کیڑیاں تعریفاں کرے سو، کتھے کتھے رب دی حمد کرے سو۔ انہوں نے فرمایا مقدی مکاؤ جو سارے کمالات دا مالک ہے تا کون ہے؟ ایک اللہ دی ذات ہے۔ اس سے جنجے سمجھو رب دے ساریاں تعریفاں وچے آ گئی۔ تو اللہ کریم نے فرمایا وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ، میں رب نے تواڈے اندھیرے مٹاون واسطے اپنے قرآن نو نور بنا کے تواڈے واسطے نازل فرمایا ہے۔ قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا
جاءکم برہان انچ سمجھو اسا تانوں مومن ہون دی سند تے سرٹیفکیٹ بنا کے اے قرآن نصیب فرمایا ہے۔ جی میں بندہ دنیا دی کوئی کامیابی لیندا، کوئی ڈگری حاصل کردا ہے تو اس نوں وہ ملدی ہے نہ کوئی سند مل جاندی ہے۔ میرے خیال ہے تساں سارے میرے یار ان پڑھے ہی بیٹھے۔ جاءکم برہان من ربکم، مطلب یہ کہ جدہ کسی آفس چ جاؤ، انٹرویو واسطے جاؤ، جاب واسطے جاندے ہو، وہ تہاڈی قابلیت پوچھ دین کیا کچھ کیتا ہے، یا اے آدھا جناب میں کمپیوٹر والا کورس کیتا ہویا ہے، میں اے فلاں کیتا ہے تے فلاں کیتا ہے تے فلاں کیتا ہے، کیا ثبوت ہے تیرے کولو؟ وہ اپنی اسناد کٹ کے وکھیندا جناب میں فلاں یونیورسٹی دا فارغ، مینوں فلاں بورڈ چوئے سند ملی ہے۔ اللہ فرماندا ہے مسلمانا، کوئی تیرے کولو پوچھے کہ تیرے اندھیرے بھی ختم ہوئیں کہ کوئی نہ، تیرے دل دیاں صفائیاں بھی ختم ہوئیں کہ نہیں، اگو تو فضائل عمال چاہ کے نہ بھی کھاویں، اگو خمکان العلوم لکھی ہوئیں نہ چاہویں، پٹاک البارین چاہ کے نہ بھی کھاویں، مولویاں تے مفتیاں دیاں لکھی ہوئیاں فتوے نہ چاہ کے بھی کھاویں، جے اپنے ایمان دی سند دیونی ہے تا برہان من ربکم، تیرے ایمان دی سند میں اللہ لوح محفوظ تو قرآن نازل فرمایا ہے۔ تیرے ایمان دی سند، تیرے مومن ہون دی کامیابی دی سند میں اللہ نے تینوں قرآن عطا فرما دیتا ہے۔ جتھے کوئی تیرے کولو پوچھے کہ تیرے ایمان دی قابلیت کتھے اپڑی ہے، تو میرے قرآن نو چاہ کے وکھا دے وی، اگلے سنن والے دے سارے اندھیرے مٹے سی تو میں رب دے قرآن نے مٹا دیونا ہے۔ جے کوئی تیرے کولو پوچھے جو یارویں کتھے حرام ہے، کھولے رب دا قرآن تے او دا اندھیرا مٹا دے۔ یہ کوئی تیرے کولو پوچھے کہ مردے نہ سنن والا کتھے گل آئی پئی ہے، میرا قرآن کھولے تے او دے اندھیرے مٹا دے۔ یہ کوئی تیرے کولو پوچھے کہ یار کہ کتھے لکھے پہ کہ اللہ تو علاوہ عالم الغیب کوئی نہیں ہے، میرا قرآن چاہویں تے او دے اندر دے اندھیرے مٹا دے۔ یہ کر کوئی تیرے کولو پوچھے کہ تویز بھی لکھنے جائز انہاں دے ذریعے بھی دھی تے پتروں مل دے، انہاں دے ذریعے بھی بندیاں دیاں مشکلاں حل ہو دیاں، تویزاں دے ذریعے بندے دیاں حاجتاں پوریاں ہو دیاں۔ جتھے کوئی انج دے اندھیرے جو پیا ہوئے اتھے میں رب دا قرآن چاہ کے انہوں آکھے اللہ دا قرآن دا لا عمل کل نفسی نفعن ولا ذرہ، او میرا محمد رسول اللہ خود کھلا اعلان کرے دائے میرے وجود دے نفع تے گھاٹے دا مالک کون ہے، میرے اتے مرزاویں تے شفا دیوان والا کون ہے، مینوں پتر دیوان والا کون ہے، دیکھتے ابراہیم نو واپس لوان والا کون ہے، مینوں دھیاں دیوان والا کون ہے، تے جیڑا عالم الغیب تساں لوکاں نو منے دے پئے ہو، اللہ دا قرآن پڑھ کے انہوں قل یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، انہاں دے اندر دے اندھیرے مٹا تا میرے قرآن نال، تے جیڑا بیٹھے آ دل کے تویز لمن نال بھی بندے دیاں ضرورتاں پوریا ہو ویندیاں ہیں، تا تو انہاں نو قل اقول لکم عندی خزائن اللہ، لوگوں تھیاں
تے پتراں دے خزانیاں دا مالک کون ہے؟ خوشیاں تے غمیاں دیوان والا کون ہے؟ یا بولی من یشاء اناسا، او دی مرضی بنے تو دھیاں دے چھوڑے، او دی مرضی بنے تو صرف پتر ہی پتر دے چھوڑے، او دی مرضی بنے تو دھیاں تے پترا رلا کے بھی دے چھوڑے دا ہے، او دی مرضی نہ بنے تو نہ دھی دے تے نہ پتر دے۔ 120 سال توڑی روائی رکھے، او دے کولو زوری لون دی طاقت رکھ دے کوئی نہیں ہے۔ جے کر کوئی تینوں آنکھے کہ مردے نہ سنن والی دلیل کتے ہے، تو اس وقت تو سورہ زمر بھی پڑھے جا، اس وقت تو سورہ فاتر بھی کھول دے، اتھے رب دا قرآن جڑا ہے دیوہ بالی کھلوتا ہے۔ اللہ دا قرآن ہے لا یسمعو دعاکم لا یسمعو دعاکم لا یستجیب لہو الی یوم القیامہ، جیڑا مر گیا قیامت توڑی نہ سن دے، نہ سن کے جواب دیں دے، کیونکہ پردیاں چو سنن دا تے جاننا کمال کہندہ ہے۔ لہذا اللہ فرماندہ ہے تینوں میں سند دیتی ہے قرآن علی، جتھے بھی کدائیں کوئی اندھیرا نظر آوی میرا قرآن تو پڑھ داوج تے او دے دل دے اندھیرے میں اللہ سارے مٹا چھوڑنے۔ اللہ فرماتا جاءکم برہان، یہ میں تینوں سند دیتی ہے۔ یا دوے لفظ جن چاکھو، کوئی تینوں آنکھے بھی تو مسلمان ہے، تو آنکھ ہاں میں مسلمان ہوں، وہ اگو آدھا انج کلمے پڑھنا لے تو ڈھیر ہیں، کلمہ پڑھنا لے ڈھیر ہیں پہ، تیرے مسلمان ہونے دی دلیل کیا ہے؟ اللہ دا جاکم برہان، او دے سامنے میں رب دا قرآن رکھ دے، کیڑی کتاب رکھ؟ بولو یار، قرآن پاک رکھ دے۔ آج دیکھ لو دنیا دی ہر کتاب بندہ پچا لیندہ، نہیں پچائندہ تو قرآن نہیں پچائندہ۔ مولوی ہیں تاں قرآن دے دشمن، پیر ہیں تاں قرآن دے دشمن، مرید ہیں تاں قرآن دے مخالف۔ اور اے حالت بن چکی ہے کفر نو اسلام آکھنا، اسلام نو کفر آکھنا۔ کئی توڑے وچ میرے عزیز میرے بھائی انجدے بیٹھے ہو سن بھئی یار اس مولوی دی گفتگو تو محسوس ہے ہو رہا بے صرف قرآن قرآن کر دے، اور کہیں کتاب دا ساریاں کتاباں من دے ہیں مگر اتے صرف قرآن نو رکھ دے ہیں، تیری فضائل اعمال نہیں من دے ہیں، المحند نہیں من دے ہیں، احادیث دیاں کتابیں ہی من دے ہیں، سوڑے محمد معصوم دی معصوم زبان جو نکلے ہوئے ہر جملے تے من دے نہیں، جان قربان کر دیوائیں۔ ایک نہیں اللہ لکھاں جانا دے وے محمد دے ایک ایک لفظ تے لکھاں جانا قربان کر دے وے، مگر سب تو اتے رکھنے ہیں تا کیڑی کتاب نو؟ بولو اللہ دا قرآن رکھنے ہیں۔ تو چڑھنا ہے پانداں تے، اساں جفا پائی کھلے ہیں موٹ نو تے پانداں تے چڑھنا گالڑ دا کام ہوندا ہے، بندے دے پھال دا کام۔ بندہ جدیں چڑھ سی بولو نا یار، سوچی پایا گئے ہو کرما لے ہو، ایڈے پڑھے لکھے ہوئے ہو بھائی، تو بہت زیادہ سمجھدار ہو۔ اللہ اللہ، سب تو مقدم رب نے کتاب رکھی تا قرآن، حدیث ہے، فقہ ہے، جو بھی دین نال تعلق رکھن والی تینوں کتاب نظر آوے او اگر نکل سی تو پھر او دا مخزن صرف رب دا قرآن ہے، اور کوئی کتاب نہیں ہے۔ تاں اللہ کریم نے فرمایا وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ
تو تا ایک اندھیریاں دا مرکب ہے، تیرے اندر تو نرے اندھیرے ہی اندھیرے، مگر تیرے اندھیریاں نو جداں سنور قرآن نال تبدیل فرمایا ہے۔ توجہ کرے آئے، تو اندھیریاں دا مرکز آئے، تیرے اندر اساں ڈیوا نور ایمان دا جلایا ہے۔ انج سمجھو جویں بندہ غذا کھاندا ہے، اس کھاون نال صرف ڈھڈ نو فائدہ نہیں ہوندا بلکہ وجود دے 360 جوڑاں وچ اس غذا نو اللہ منتقل کر دیندا ہے۔ انج ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا کہ صرف معدے وچ کھلی رہندی؟ اس غذا نالوں قوت سماعت بھی تیار ہوندی ہے، اس غذا نال قوت بصارت بھی تیار ہوندی ہے، اس غذا نال خون بھی تیار ہوندا ہے، اس غذا نال قوت برداشت دماغ وچ بھی آندی ہے، دل جڑا صحت مند رہندا ہے۔ غذا تا ایک مگر سارے آزاد اندھیرے مٹ دے ویندے، ہر تک دا فائدہ پہنچدا ویندا ہے، تے جداں فائدہ نہ پہنچے تا ول او غذا بد ہضمی دا شکار ہو ویندی ہے، ڈھڈ وچ درد پیدا ہو ویندا ہے، بڑیاں دوائیاں لونیاں پوندیاں تاکہ معدہ ٹھیک ہو جاوے، معدہ ٹھیک ہوے تا غذا ہضم ہو ویندی ہے، جداں غذا ہضم ہوئے جیڑی انسان دے فائدے پہنچاون والیاں چیزاں او انسان دے وچ رہ ویندیاں تے جیڑیاں فائدہ نہیں دیون والیاں اونوں گندگی کر کے تے اللہ باہر کڈ دیندا ہے، اونوں باہر کڈ دیندا ہے۔ انج سمجھو کہ اللہ کریم فرمائندا ہے ٹکر واسطے میدا ہے تے قرآن واسطے بندے دے دل نو میں رب نے مقرر فرمایا ہے، جویں میدے وچ غذا جاوے تا وجود دے ہر اعضاء تے ٹرانسفر ہو ویندی، انج دل دے اندر جداں خون جمع ہوندا ہے اے پمپنگ کر کے تے خون نو واش کر کے سارے وجود وچ منتقل کریندا ہے۔ جے ایک وال ڈیمیج ہو جاوے تا بندے دی زندگی نو خطرہ ہو ویندا ہے، کدی کوئی بائی پاس پیا کریندا ہوندا ہے تے کدی کچھ پیا کریندا ہوندا ہے۔ اللہ فرماندا ہے جے اپنے دل اللہ بلڈ صاف تے ستھرا رکھنا ہے یا تا دل دے اندر نور قرآن اللہ ڈیوا چبال، جداں ڈیوا بلسی تو دی روشنیاں اسا تیرے اعمال دے اندر پھیلا دیونی آئل، جویں غذا معدے چ جاوے تے 360 جوڑاں وچ پھیل ویندی ہے، انج قرآن دل جاوے تے ہر عمل وچ نور قرآن پھیل ویندا ہے، ایدی نماز وچ وی نور، ایدے عمل وچ وی نور، ایدی تلاوت وچ وی نور، ایدے اٹھنے تے بانے تے کھانے تے پینے وچ وی نور، ایدی قراءت امام صدارت وچ وی نور، میرا محمد وی نور علی نور بن کے آیا ہے۔ اللہ فرماندا جدا دل دے اندر نور قرآن دا ڈیوا بل ویندا ہے، او نور بندے دیاں اکھاں وچ وی اللہ پا دیندا ہے، کناں وچ وی پا دیندا ہے، او دے ہر اعضاء تے اعمال دے اندر ظاہر کر دیندا ہے۔ اس واسطے جدا انج دی ترقی کریندا ہے تا جدا دن قیامت دا آونا ہے، انج دے مومن نے جدا قبر چوں نکلنا ہے، نوری فرشتیاں نے نو اپنے موڈھیاں تے بٹھا لونا ہے، حالانکہ بندہ ہائی تا اندھیریاں دا مرکب، میریاں تاریکیاں تے اندھیرے دے اندر، مگر نور قرآن نال اتنی ترقی کیتی ہے، اے مٹی دا اے خاکی مگر نوری جڑے نو اپنے موڈھیاں تے بٹھا کے لئی ویندے، او دی وجہ اے کہ نو درجے ملن تا رب دے قرآن وچوں، اے نو عزت ملیاں تا نور قرآن وچوں، جدا بندے دے اندر اس موقع تے انج دا درجہ پیدا ہوندا ہے، اللہ ایو جائے بندے نو سڈ مار کے آدا ہے، ارجعی الی ربک راضیۃ
مرضیہ چھوڑ دنیا نو تے آ میں رب دے کول کیڑا مقام ملیا ہے اللہ سڈ مار کے آدھا چھوڑ دنیا دے اندھیریاں نو تے میرے کولا تو دنیا دی زندگی میرے قرآن دی منشا دے مطابق گزاری تو اپنے دل نو منور میرے قرآن نال فرمایا ہے لہذا ارجعی الی ربک بھاجیا میرے کولا تینو اتھے میں اللہ ایک دا ٹھکانہ دیواں مرضیہ تیری مرضی دے مطابق ٹھکانہ جنت والا دے دیوا اس وجہ تو اللہ کریم نے فرمایا ہے وہ تیرے تا میں سارے اندھیرے مٹاون دا خزانہ قرآن بنایا ہے مگر تو مولویاں دیاں کتاباں ویدھا ہے فضائل اعمال تا پڑھدا ہے بٹا کل بارین دے مطالعہ تا کرے دا ہے ثم الذین کفروا بربہم مشرک رب نال جدا شرک کریندا ہے او دی وجہ ہے کہ او دا تعلق رب دے قرآن نال کوئی نہیں ہے حالانکہ مشرک دے بھی مردے پے تے مومنہ دے بھی مردے پے اللہ فرماندا ہے اپنے ہتھاں نال تو دفنا کے آدھا پیا ہے ایتھوں ہی تینوں سمجھ آ جاوے کہ موت و حیات دا مالک کون جدا تیرا کوئی دنیا دا مشکل کشا تینوں زندگی نہیں دے سکدا تیرے ہوتے موت والا فیصلہ نہیں کر سکدا وال تینوں چاہیدا اے آئی ایک اللہ دے کمالات نو من کے اپنے ایمان دی سند میں رب دا قرآن بنا لوے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمایا